یہ ایک عورت کی کہانی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ایک بیٹی اور بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کسی دن پکانے کو کچھ ہوتا تھا اور کسی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ اگر صبح کچھ کھانے کو مل گیا تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ وہ چھوٹی سی فیملی اس حال میں بھی صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو چلا رہی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ایک دن ہم صبح سے بھوکے تھے اور شام ہو گئی تھی، لیکن کھانے کی کوئی امید نہ بنی۔ بھوک کی وجہ سے تو ہم پریشان تھے ہی، لیکن ساتھ یہ بھی ہوا کہ شام کو بیٹی کو بخار ہو گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد بخار میں تیزی آ گئی۔ گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ دوائی کے پیسے کہاں سے آتے؟ ڈاکٹر کو کیسے چیک کرواتے؟ عجیب بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا۔ میرے سامنے میری بیٹی صبح سے بھوکی تھی اور بخار سے تپ رہی تھی اور میں بے بس تھی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے خدا، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ بے شک اس مشکل میں، آزمائش کی اس گھڑی میں تو ہی ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنا سکتا ہے، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد میں اٹھی، وضو کیا، بچی کے ماتھے پر پانی میں بھگو کر گیلی پٹی رکھی اور خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ نوافل ادا کر کے خدا کے حضور اپنی بیٹی کی صحت یابی کی دعا کی۔ پٹی کو پانی سے بھگو کر پھر بیٹی کے ماتھے پر رکھا اور پھر خدا کے حضور التجا کرنا شروع کر دی۔ خدا سے بھروسے اور امید کے ساتھ مدد مانگنے لگی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہمارے لیے ضرور کھولے گا۔ یہ عمل میں نے کئی مرتبہ کیا۔ ایک دفعہ جب میں بچی کی پٹی تبدیل کر رہی تھی تو میں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ میں اور میرا بوڑھا باپ حیران رہ گئے کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے، کہیں یہ ہمارا وہم تو نہیں۔ لیکن جب دستک دوبارہ ہوئی تو میرے والد صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کر پوچھا کون ہے، تو جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ ڈاکٹر کیسے آ گیا، اس کو کس نے بلایا؟ خیر میرے والد صاحب نے دروازہ کھول دیا، ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے۔ وہ تھوڑا جلدی میں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ میں اسے اپنی بیٹی کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بچی کو چیک کیا، اپنے بیگ میں سے انجیکشن نکال کر اسے لگایا اور پھر دوائی بھی دی اور ہدایت دی کہ یہ دوائی 3 دن تک استعمال کریں، آپ کی بچی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچی کو چیک کرنے اور دوائی دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لائیے میری فیس دیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو انتہائی غریب ہیں، آپ کی فیس دینے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے۔ اگر فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو رات کے اس پہر مجھے بلایا کیوں تھا؟ آپ نے کیوں مجھے خواب خواہ بے آرام کیا ہے؟ میں نے پھر آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، آپ تو خود ہی آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا غصے میں آ گئے، اب آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے فون کرنے پر ہی تو میں یہاں آیا ہوں، ورنہ مجھے کیسے پتا چلنا تھا کہ یہاں کوئی مریضہ ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو بہت ہی غریب ہیں، ہمارے گھر میں تو فون ہے ہی نہیں، آپ لگتا ہے غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سوچ میں پڑ گئے، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص تو ہمارا ہمسایہ ہے، ساتھ والا گھر ہے اس کا۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، اپنا سامان اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ تو وہی ڈاکٹر صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے، بیٹی کا بخار چیک کیا اور پوچھا میں حیران ہوں کہ میں آپ کے گھر کیسے آ گیا، ایسی غلطی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی، ضرور کوئی بات ہے، آپ مجھے سچ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح پریشانی اور بے بسی کی حالت میں
میں اپنے رب کو پکار رہی تھی، اس کے حضور فریاد کی تھی، دعائیں کی تھی، اور میرا تو یہ یقین ہے کہ اس پروردگار نے ہی آپ کو ہمارے گھر کا راستہ دکھایا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کھانا، بچی کی دعائیں اور گھر کا ضروری سامان تھا۔ انہوں نے وہ سامان میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولے کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے گھر میں غلطی سے نہیں آیا تھا، بلکہ تمہارے گھر کا راستہ مجھے میرے رب نے دکھایا ہے۔ اس نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور مجھے تم لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آج سے تم تینوں کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، یہ اس عورت کے بھروسے کی کہانی تھی کہ کیسے اس نے مشکل حالات میں بھی، جب کوئی امید، کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور اسے ہی مدد کے لیے پکارا۔ خدا پر اگر ہم بھروسہ کریں اور اپنی مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس سے ہی مدد مانگیں تو وہ ضرور ہماری فریاد سنتا ہے۔